قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے نقلی ہیرا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ ایک مسلمان کس طرح اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ربط نبھاتا ہے اور وہ مالک کس طرح مسلمان کی ناقدری کرتا ہے۔ کیا وہ مسلمان اس مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ جب اسے کچھ پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہودی اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ مسلمان کس طرح سے اپنا حق اس یہودی سے نکالتا ہے اور کس طرح سے اس یہودی کو بیوقوف بنا کر پھر اسے آخر میں چھوڑ دیتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرا تراشنے کا کام کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی، اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم ادھار دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا، اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نظروں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکا کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان حال چھوڑ کر چل دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آپ بھی ہمارے اس علم کے کارواں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا پڑے گا، تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرقان علی کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔